رزق کی تنگی کا سب سے بہترین علاج، سب سے آسان علاج، دین کو اپنی رزق میں ایک پارٹنر بناؤ، اپنی روزی میں، حلال روزی میں دین کو پارٹنر بناؤ۔ 2%، 3%، 5%، 10%، جتنی آپ کی نیت ہو، جتنا آپ چاہیں دین کو پارٹنر بنائیں۔ اتنا میں اپنے منافع سے ہر مہینے، ہر سال جو آپ کی تمنا ہو دین کے نام پہ خرچ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، مسجد مدرسوں کی دین کی خدمت کروں گا۔ دین کو پارٹنر بنانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو، جب دو پارٹنر ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ محنت تیری اور نگرانی میری، پارٹنر دو ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے محنت تیری نگرانی میری۔ دین کو پارٹنر بنا لوگے، محنت آپ کرو گے، نگرانی رسول اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جس کا نگہبان اللہ رسول ہو جائے پھر وہاں نقصان کا تصور کیسا۔ اور اگر تنگی رزق کا ہم شکار ہیں، تنگی رزق کا اگر ہم شکار ہیں تو اس کے لیے بہت خوبصورت جو وہ رزق کی تنگی سے نجات کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت تنگ دست ہوں اور تنگ دستی کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر تنگ دستی سے نجات چاہتے ہو تو جب گھر میں جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد مجھے بھی سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد مجھے بھی سلام کرو۔ یہاں پر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات عرض کر دوں جو شفا شریف کی شرح میں، کتاب الشفا کی شرح میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جب اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو، کیونکہ روح مصطفیٰ جان رحمت ہر مومن کے گھر میں موجود ہے۔ آپ غور فرمائیں، جن کی گھروں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی روح موجود ہو، ان کا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ جب وہ ٹی وی کے اسکرین پر وہ زنا کے مناظر دیکھیں، ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی کے اسکرین پر کفریہ کلمات سنے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شفا کی شرح میں فرماتے ہیں حضور کی روح مومنوں کے گھروں میں موجود ہے، تو آقا فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو سلام کرو، پھر مجھے سلام کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کی تنگی دور فرما دے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد مجھے اتنا نوازا کہ میں اپنے پڑوسیوں کا مددگار بن گیا۔ تو اس لیے روزی سے تنگی سے نجات کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، درود شریف پڑھے، اور ایک مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، ہو سکے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس لیے کہ کوئی 3 بار قل اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے قرآن مقدس ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی بے چینی اور بے قراری گھر میں ناچاکیوں کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ باپ کی بیٹے سے نہیں جمتی، بیٹے کی باپ سے نہیں جمتی، بھائی کی بھائی سے نہیں جمتی، تو یہ ناچاکیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں ناچاکیوں کا علاج لکھتے ہوئے بہت پیارا وظیفہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن 1000 مرتبہ یا ودود و نمک پہ پڑھ کے دم کر لے، اول آخر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور ہفتے بھر وہ نمک گھر کے کھانے میں استعمال کرے، تو اللہ گھر والوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا اور ناچاکیوں کو ختم فرما دے گا۔ لیکن اس نمک کی ہانڈی کو یا نمک کے برتن کو یا ودود پڑھنے کے بعد پھر زمین پہ نہیں رکھا جائے، بلکہ اونچائی پہ رکھا جائے، اس کو زمین پہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر جمعہ پڑھتا رہے اور یہی کرتا رہے۔ عورتیں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ جو ہے وہ یعنی کہ شوہر سے نہیں جمتی اور یہ حالات اور یہ معاملات ہوتے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ خواتین بھی اس کو پڑھ سکتی ہے۔